أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عصبان، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، ہمیں یقین ہے، ہاں یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا. قابل قدر احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 18 ذی الحجہ ہے. اردو مہینے کی آخری ایام چل رہے ہیں. یہ 18 ذی الحجہ وہ ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. 18 ذی الحجہ تھی کہ جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جس کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے، اس کی شہادت ہوئی تھی 18 ذی الحجہ. تو ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے انہی کا تذکرہ کریں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سخی انسان تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا کیا عالم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذو الحجرتین ہے. آپ کو ذو الحجرتین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذو الحجرتین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جگہ کی ہجرت کی تھی. بعض صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مکے سے مدینے کی بھی طرف ہجرت کی اور مکے سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی. یعنی 2 ہجرتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جس کی وجہ سے آپ کو ذو الحجرتین ہی کہا جاتا ہے. اور آپ کا لقب ذی النورین بھی ہے. آپ کو ذی النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئی. پہلی بیٹی رقیہ اور دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 2 بیٹی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئی. تاریخ میں یہ پہلے صحابی ہیں، یہ پہلے انسان ہیں کہ جن کی 2 بیٹیاں، کہ جس نبی کی 2 بیٹیاں ایک انسان کے نکاح میں ہو. وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعزاز پایا. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے تیرے حوالے کر دی. اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی عثمان میں تیرے حوالے کر دیتا. کیا شخصیت ہوگی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا کردار ہوگا آپ کا. تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ایک نبی کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہوں. ایسا کبھی نہیں ملتا، کسی بھی نبی کی تاریخ میں نہیں ملتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2 بہنیں ایک ہی نکاح میں کیسے جمع ہو گئی.
تو پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں کہاں سے آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہاں سے آ گئی ایک کے نکاح میں؟ بیک وقت 2 بہنوں کو ایک کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک کا انتقال ہو جائے تو اب دوسری بہن سے اس آدمی کا نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ تو اس طرح سے رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ بیک وقت نکاح میں نہیں آئی کہ ایک ہی وقت میں 2 بہنیں تھیں، ایک ہی وقت میں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، بلکہ الگ الگ نکاح میں آئی تھی۔ پہلے رقیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تھے، تمام صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب کے سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجتے ہیں کہ عثمان آپ جائیے اور کہیے کہ ہم یہاں پر جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم تم سے لڑنے بھیڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے ہم جو پر ویسی واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اتفاق سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ خبر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، جتنے بھی عمرہ کے لیے گئے تھے تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ تمام کے تمام تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے تیار ہو جائے؟ کہ وہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ان کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم سب تیار ہیں کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ رب العالمین اس وقت مومنین سے راضی ہو گئے تھے جس وقت اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درخت کے سائے تلے ان سے بیعت لے رہے تھے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں اس وقت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام قومیں اس بات پر اتفاق رکھتی ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی قاصد ہو، کوئی کسی کو پیغام دے کر کے بھیجتا ہے تو اس پیغام رسا کو مارا نہیں جاتا، یہ ہر قوم میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ عہد لیا کہ سب کے سب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سب کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس شخصیت کی بنیاد پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھی۔ میرے عزیز اور دوستوں بزرگوں، ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ 18 ذی الحجہ ہی تھی کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا،
آپ کی شہادت کی داستان بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو 40 دن تک ایک گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، آپ کو پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ 39 دن گزر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب 39 دن گزر گئے، جب 40واں دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عثمان، آپ نے 39 دن کا جو روزہ رکھا ہے، آج کی افطاری آج میرے پاس آپ کی ہوگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مطلع کر دیا تھا کہ اے عثمان، آپ کی شہادت کل کو ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس گھر کے اندر محاصرہ کیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر چڑھ کر کے ان ظالموں سے خطاب کیا کہ اے ظالموں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، میں نے کیا جرم کیا؟ 3 وجہ سے انسان کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے ان 3 جرموں میں سے کوئی جرم نہیں کیا، تو تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ظالمو، اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ زمانہ اسلام تو بہت دور کی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں نے بھی کبھی اس کام کا صدور نہیں کیا، تو ظالمو تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، کوئی اپنے اسلام سے پھر جاتا ہے، کوئی مرتد اور کافر بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں تو پکا اور سچا مومن ہوں، میں تو پکا سچا مسلمان ہوں، ظالم تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تو یہ کوئی جرم بھی نہیں کیا، میں تو مرتد بھی نہیں ہوا، میں نے تو کسی کے ساتھ زنا کا معاملہ بھی نہیں کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے جرم میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو پھر مجھے کیوں تم قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ لیکن ان ظالموں کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ اے عثمان، تو اپنی خلافت سے دستبردار ہو جا، اپنی خلافت کو چھوڑ دے۔ اگر تو نے آج یہ اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں، آج ہی تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و سلام ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے عثمان، جب تو خلافت کی قمیص پہن لے گا تو کچھ لوگ آئیں گے، تجھ سے وہ خلافت کی قمیص کو نکلوانے کی کوشش کریں گے، مگر تو اپنی خلافت کی قمیص نہ نکالنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ اے عثمان، صحابہ اکرام نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ جو لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو، میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے کسی کا قتل ہو، کسی کا خون بہے، مجھے اس بات کا گوارا، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قتل ہونا، میں شہید ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر خون بہے مسلمانوں کا، میں اس بات کو پسند نہیں۔ اور پھر 40واں دن تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ 18 ذی الحجہ آج ہی کی تاریخ کا دن تھا، آپ تلاوت فرما رہے ہیں، ظالموں نے دیوار کھود کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 9 برچھیاں ماری۔